بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 15ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اب 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کا دولہا بن کے معراج پر جانا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندے خاص کو لیلا من المسجد الحرام رات کے مختصر تھوڑے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے، یعنی مسجد اقصی کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے حول میں، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کا نزول فرما دیا، برکتیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے جا کے اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ بے شک یہ جو قرآن ہے نا، یعنی قرآن پاک کی بات چل رہی ہے، یہدی للتی، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب اسی کے متضاد میں ایک روایت میں آیت مبارکہ ملتی ہے پہلے پارے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت زیادہ کو اللہ ہدایت بھی دیتا ہے۔ اب ہم نے یہاں سمجھنا ہے کہ ہم قرآن سے اخذ کیا کر رہے ہیں۔ اگر قرآن سے ہم غلط معانی اپنے مفاد کے لیے نکالیں گے تو پھر یہ سادہ سی بات ہے، پھر وہ گمراہی پر ہے۔ جس طرح وہ آج کل ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے، یہ لوگ بھی بڑے اس پر کہ روزہ جو ثم اتموا الصیام الی اللیل کے بارے میں چل رہا ہے کہ جو وہ رات تک روزے کو پورا کرو، جبکہ قرآن نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے کہ کب تک اسے پورا کرنا۔ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے بھی ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ افطاری کرنے میں جلدی کرو، جو ہے وہ یہودیوں کی طرح تاخیر نہ کرنا شروع کر دو۔ تو آپ نے اس کے بارے میں جلدی، یہ وقت نہیں، وگرنہ اس پر میں ایکسپلین کرتا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل سے مراد کیا ہے۔ تو یہاں بات چل رہی ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ رشد و ہدایت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نام قرآن نہیں ہے، وہ فرماتا ہے اگر اس کا کوئی نام ہوتا تو اس کا نام یہ ہونا تھا ھذا بلاغ للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، یعنی یہ تبلیغ کا کام کر رہی ہے نا یہ کتاب، کیونکہ میرے رب نے خود فرمایا نا کہ یہ ہے کہ یہدی للتی، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اس قرآن سے۔ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اور اس قرآن پر عمل کرتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کوئی غلط معنی نہیں نکالتا، تو وہ سراپا رشد و ہدایت ہے۔ جو اپنے مفاد کے لیے اس قرآن سے جب وہ معنی غلط نکالے گا تو یضل بہ کثیرا کے زمرے میں چلا جائے گا۔ اور پھر آگے جا کے ملتا ہے، میرے رب نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا، کل قیامت والے دن کا منظر میرے رب نے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، کہ جس نے عمل کیا ہوگا نا، جس طرح کا دنیا میں رہتے ہوئے عمل کیا ہوگا، وہ لکھا ہوا اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں نا کہ انسان کو جو اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں جب وہ اسے ملے گا تو پھر انسان سوچے گا کہ ہائے افسوس، یہ چھوٹا سا گناہ بھی نہ چھوڑا، ان فرشتوں نے تو وہ بھی لکھ دیا۔ حالانکہ قرآن میں بڑی وضاحت سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین جو ہے وہ انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، جب وہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے بھی موجود ہیں، گناہ لکھنے والے فرشتے بھی موجود ہیں۔ انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے تو وہ یوں بھی لکھ لیتے ہیں، انسان چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے تو وہ کرامن کاتبین وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ پھر کل کو جا کے یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو ہمارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ چھوڑا، ہر ایک چیز کو لکھ دیا ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد آگے چل کے ملتا ہے
اسی پارے کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے رب نے فرمایا کہ جب میرا اور تمہارے درمیان عبادت والا معاملہ جب پورا ہو جائے، یعنی پہلے تو ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، جب اللہ کو ایک تسلیم کر لیا، اس کی عبادت مکمل کر لی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اوپر اب لازم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت کا انداز اسلوب کیسا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ بلند ہے، تو جو ہے وہ والدین کا مقام اپنا ہے، رب کی ذات بلند ہے، لیکن میرے رب نے والدین کی عزت کو بتاتے ہوئے یہ بتایا کہ میری عبادت جب مکمل کر لو تو فوری طور پہ اپنے والدین پر احسان، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو، یعنی اگر دونوں بڑھاپے تک پہنچ جائے یا ان دونوں میں سے ایک، یعنی ایک فوت ہو جائے، تو فرمایا کہ او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، یعنی یہ لفظ اف میں اگر پنجابی میں ترجمہ کروں تو ہم یہ عام طور پہ یہ لفظ بولتے ہیں اوہ ہے کی ہو گیا، بولتے ہیں کہ پنجابی میں نے لفظ اف کا پنجابی میں سمجھا دیا۔ اب بات مزید وضاحت ہوگی کہ میرے رب نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے یہ چھوٹا جو لفظ ہوتا ہے، جو عام جو ہے وہ استعمال میں انسان کے منہ سے بے ساختہ نکل آتا ہے، اوہ، یعنی اپنی ماں باپ کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہ کرو۔ اگر یہ لفظ استعمال کرو گے تو یوں سمجھ لے کہ جتنی بھی نیکیاں تمہاری ہیں وہ ساری ضائع ہو جائے گی، کیونکہ والدین کے ساتھ میرے رب نے حسن سلوک کا درس دیا۔ اور پھر آگے جا کے میرے رب نے فرمایا وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ میرے رب نے فرمایا یہاں سے کہ کل قیامت والے دن ہر ایک انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ امام صاحب سے مراد ہم نہیں، یعنی اس کے جب وہ سردار سے پکارا جائے گا، جس کی وہ پیروی کرتا رہا، جس کے پیچھے وہ چلتا رہا۔ یعنی ہم ہوتا ہے نا دنیا داری میں جو ہے وہ کسی کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، دین داری میں بھی یہاں کوئی بھی لے سکتے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم نے مکمل اپنی دین اور دنیا جس کے پیچھے ہم نے چھوڑ دی، تو فرمایا کہ اسی سے اس کو پکارا جائے گا۔ تو یہاں ہم نے ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جس کو ہم سردار بنا رہے ہیں، جس کو ہم اپنا پیشوا بنا رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آیا کہ وہ دین کے سارے معاملات کو پورا کرنے والا ہے، اگر وہ ہے تو پھر اس کے پیچھے چلے، کیونکہ کل قیامت والے دن جو ہے وہ اسی کے ساتھ تمہارا حساب ہوگا۔ جو حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کی کہ قیامت کب آئے گی؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تم نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے تو کچھ، عرض کی کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں تیار کیا، ہاں صرف یہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ یہی محبت جو ہے وہ تمہیں جنت میں لے کر چلی جائے گی۔ اور ساتھ ہی میرے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا نا، کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی اگر انسان اللہ کے اولیاء سے، انبیاء سے، نیک لوگوں سے، پاک ہستیوں سے، اچھے لوگوں سے محبت کرے گا تو ان کا مقام ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر انسان برے لوگوں کے پیچھے چلنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا، قارون، شداد، حامان، ان جیسے لوگوں سے، شیطان سے انسان محبت کرنے والا ان سے ہوگا، تو کل کو جو ہے تمہارا نامہ اعمال اور تمہارا ساتھ بھی انہی کی صف میں شمار کیا جائے گا۔ اور پھر آگے چل کے ملتا ہے کہ آگے سورہ شروع ہوتی ہے سورۃ الکہف، اسی پارے کے اندر۔ یہ سورت بڑی خوبصورت ہے، دیکھا جائے سورۃ الکہف کو کہف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اصحاب کہف ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب ان کا تذکرہ اگر تھوڑا سا اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں تو یہ اصحاب کہف وہ تھے کہ جب ان کا دور تھا نا، اس دور میں بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ ظلم کرتا تھا ایسے لوگوں پر جو اسلام کو پسند کرنے والے تھے، یعنی جو اسلام کو پسند کرتے اور جو اللہ کی عبادت کو پسند کرتے، ان کو وہ ناپسند کرتا تھا، وہ بادشاہ ان پر ظلم کرتا۔ تو جب اصحاب کہف نے دیکھا نا کہ ظلم تو حد سے بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ تو کم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ ایک غار میں چلے گئے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ انہوں نے پناہ لی، اور وہاں آتا ہے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 309 سال، یعنی آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ 3 صدیاں ایک ہی غار میں رہے۔
اور اگر اس کی تفصیل میں پڑھے تو آتا ہے کہ میرا رب ان کی کروٹیں بھی تبدیل کرتا رہا کہ تاکہ ان کے جسم بھی خراب نہ ہوں. اور میرے رب نے فرمایا کہ میرا رب جو اپنا سورج کا نظام تھا نا، جب کہ سورج مشرق سے آتا ہے مغرب میں یہ جا کے غروب ہو جاتا ہے، تو میرے رب نے اس کا نظام بھی ایسا بنایا کہ اس کی ڈائریکٹلی شعاعیں بھی ان تک نہیں پہنچتی تھی تاکہ ان کے جسموں کو یہ خراب نہ کرے. اور پھر آگے چل کے ملتا ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اب یہ بات بڑی خوبصورت ہے. لوگ تو آج کہتے ہیں نا کہ اولیاء کے پاس نہیں جانا چاہیے، اولیاء کا نام نہیں لینا چاہیے. دیکھیں اولیاء کے پاس بیٹھنے والا کتا جو ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا مقام دے دیا کہ اس قرآن پاک کے سورۃ الکہف کے اندر اس کا ذکر فرمایا. اور پھر اس طرح سادہ سا ذکر نہیں فرمایا، وَقَلْبُهُمْ تک بات ختم نہیں کی. میرے رب نے پھر اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی لکھا کہ وہ وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ اپنے بازو پھیلائے ان کے سامنے بیٹھا تھا. یعنی یہاں سے اس چیز کا بھی پتہ چلا جب اللہ کے اولیاء کے پاس جائیں تو یوں اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری، یہاں اس کتے کی عاجزی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کتا عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز یہ ہے، انسان کا انداز اور ہے. تو میرے رب نے اس کے انداز کو بیان کیا کہ وہ اللہ کے اولیاء کے ساتھ محبت کرنے والا تھا. قرآن میں ملتا ہے وہ 3 تھے، پھر فرمایا چوتھا کتا تھا، پھر آگے جا کے ملتا ہے 5 تھے، چھٹا کتا تھا، اور پھر آگے ملتا ہے 7 تھے، 8واں جو ان کے ساتھ ایک کتا تھا. اور پھر آگے میرے رب نے فرمایا کہ اس کی تعداد کو ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے تھے، کوئی نہیں جانتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان سے پیار کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا ذات کا کتا بھی ہو تو جنت میں بھی ساتھ کھڑا ہوگا. تو آج اگر انسان جو ہے وہ اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے والا ہوگا، ان سے پیار کرنے والا ہوگا، تو جس طرح کتے کو یہ عزت مل سکتی ہے تو انسان کو بھی تو ملے گی نا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو انسان کا مقام الگ سے ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ہم نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہے، سوچنا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کا مقام الگ سے ہے. ہم ان کے ان کے ہم مقام کو پہچانیں گے، جانیں گے، ان سے محبت کریں گے. اور پھر آگے جا کر ملتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ واقعہ کافی طویل ہے اور میں اس کو اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کی ملاقات کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے تھے جس طرح جوش خطابت میں، تو کسی نے سوال کر لیا کیا موسیٰ آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. اب یہاں پر ایک بات رک کر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کبھی بھی اپنے علم پر ناز نہ کرے کہ میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں. اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت عطا فرمائے. وہ نبی تھے، حالانکہ دیکھا جائے ایک لمحے کے لیے کہ وہ نبی تھے، ان پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا. وحی کا نزول ہونے کے باوجود اگر ظاہری اسباب دیکھے جائیں تو وہ نبی ہیں. نبی ہوتا ہی وہ کہ جس کے پاس جو ہے وہ علم ہو، لیکن باوجود اس کے اللہ کو یہ لفظ ناپسند گزرا. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں مختلف روایات ہیں. کسی نے کہا کہ یہ نبی ہیں، کسی نے کہا یہ ولی ہے. اور یہاں جب وہ دیکھا جائے ایک لمحے کے لیے تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ جاؤ پھر علم سیکھنے کے لیے. اگر آپ نے یہ کہا نا کہ میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، پھر میں دکھاتا ہوں کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی اس روح کائنات پر ہے، اس وقت موجود ہے. پھر حکم ہوا کہ آپ جائیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے غلام یوشع بن نون، ان کا غلام تھا، پھر ان کے جو ہے وہ وصال کے بعد پھر وہی ان کا جانشین بنا. تو جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا. ساتھ لینے کے بعد جو ہے وہ ان کو کھانا دے دیا. کھانے میں وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی. یہ کہا کہ ہم ایک مقام پر پڑاؤ کریں گے، اور جو آگے پڑاؤ کیا اور ساتھ یہ فرما دیا کہ جہاں پر یہ مچھلی جو ہے وہ نکلے گی نا اس توشہ دان کے اندر سے اور زندہ ہو کر جو ہے وہ پانی کے اندر چلی جائے گی، پانی کے اندر چلی جائے گی، تو وہ ہماری جگہ ہے، وہاں پر ہی ہم نے رکنا ہے، وہیں پر ٹھہرنا ہے. تو ہوا کیا کہ ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا، جب وہ رات گزاری، پھر اگلا دن آیا، وہاں سے سفر باندھ لیا. پھر آگے گئے نا تو آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کو بھوک جو ہے وہ تھوڑی سی شدت اختیار کرے گی. تو آپ نے کہا اپنے غلام سے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی پڑی ہوئی تھی وہ لے کر آؤ تو وہ کھا لی جائے. تو پھر آگے سے یوشع بن نون نے آگے سے یوں کہا کہ حضور معذرت، سب سے پہلے وہ جو پیچھے جہاں پر ہم نے پڑاؤ کیا تھا نا تو وہیں پر جو وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی اور وہ چلی گئی سمندر کے اندر، مجمع البحرین یعنی جو جگہ تھی وہاں سے پانی کے اندر جب گئی تو پانی نے دیا حقبہ، یعنی اس نے راستہ چھوڑ دیا.
یعنی جس طرح جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قوم گئی اندر تو اس نے اپنے رستے کھولنا شروع کر دیے، بنی اسرائیل کے حوالے سے ملتا ہے. تو اسی طرح جب وہ مچھلی جب اندر گئی نا تو مچھلی اندر جاتے ہی جب وہ یوں محراب نما رستہ بنا تو مچھلی اندر چلی گئی تھی. تو یوشع بن نون نے کہا کہ وہیں پر یہ چلی گئی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے یوں فرمایا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی ٹھہرنے کی، وہی تو حضرت خضر علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نشانی بتا دی تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے گی وہی تمہاری جو ہے وہ وقوع کی جگہ ہے، وہیں پر خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کریں گے. تو پھر جب واپسی آئی تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. بارش اور جو ہے وہ اس کے علاوہ سفید چادر لی ہوئی تھی، وہ اوڑے وہ آرام کر رہے تھے. تو انہوں نے جا کے ان سے سلام کیا اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کا نام موسیٰ ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں میرا نام موسیٰ ہے، کیونکہ یہ بات ذہن کہ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام خضر نہیں ہے، ان کا اصل نام تھا بلیہ بن ملکان، کنیت ابو العباس تھی آپ کی. آپ کو خضر اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ خضر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو اس وجہ سے ان کو یہ خضر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھ جاتے تھے نا، گھاس جہاں پر خشک گھاس بھی ہوتی، جہاں پر بیٹھ جاتے وہیں پر اللہ رب العزت سبز گھاس اگا دیتا تھا. تو اس وجہ سے کیونکہ جو وہ خضر کہتے ہیں سبز گھاس کو، تو اس وجہ سے ان کو جب وہ مشہور ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے یہ مشہور ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ خضر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں خضر ہوں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. تو آگے سے خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکتے. یہ یہاں پر ایک اور بھی چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ کیوں فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی دیا تھا. علم لدنی وہ ہوتا ہے جو سینہ در سینہ جو علم آتا ہے وہ دیا تھا. اب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس وجہ سے کہا کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں نا، نبی کوئی بھی غلط کام ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو فوری طور پر اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، ٹوکتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے ساتھ جب انہوں نے سفر کرنا ہے تو میرے پاس علم لدنی ہے، میں اس پر جو بھی کام کروں گا تو یہ بار بار مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، یہ کیوں کیا. ایک بات اور دوسری یہاں پر یہ بھی ملتی ہے کہ جب استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات بتائے تو شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تک خاموش رہے، یعنی جب تک استاد خود اس کی وضاحت نہ کر دے. یعنی کوئی خلاف عقل کوئی کام استاد سے دیکھ لے نا تو اس پر فوری طور پہ سوالات نہیں شروع کر لینے چاہیے، کیونکہ وہ صاحب علم ہے، ہم صاحب علم نہیں ہیں. وہ کوئی بھی خلاف عقل کوئی کام کر لے تو اس وقت تک خاموش رہے جب تک کہ وہ خود اس کی وضاحت نہ کر لے، کیونکہ وہ استاد ہوتا ہے. تو اس مقام پر حضرت خضر علیہ السلام استاد تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کی شاگردی میں تھے. تو یہاں پر ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ جب وہ صاحب علم کے پاس جائے اپنے ایک تو دامن کو تھام کر رکھے، اور جب وہ سوال نہ کرے، اور دوسرا استاد کے پاس بیٹھے ہوں تو تب بھی اس کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھے. انشاءاللہ بقیہ اس کا جو ہے وہ حصہ کل کے درس میں بتائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.